الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ عز و جل نے اس مہینے میں بندگان الہی کو رحمت، مغفرت اور برکت کے دسترخوان پہ دعوت دی ہے، اور تمام اپنے بندوں کو مہمانی کا شرف ان کو دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزبان بنے ہیں۔ اور اس مہینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جہت سے بھی اہمیت دی ہے کہ اس مہینے میں جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے سارے دروازے انسانوں کے لیے کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جتنے بھی جہنم کے دروازے ہیں یا جتنے وہ دروازے جن کی وجہ سے انسان جہنم جاتا ہے، جن کے تھرو جہنم جاتا ہے، وہ تمام دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا حدیث میں ہے کہ رمضان کے جو 3 عشرے ہیں، ان 3 عشروں میں سے جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس عشرے میں، یعنی پہلے والے جو 10 دن ہے، ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں بندوں کو جگہ دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایسے اعمال انجام دینے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہو جائے۔ لہٰذا حدیث میں ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء اور صفات ہیں، ان تمام اسماء اور صفات میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی جو صفت ہے، وہ صفت تمام صفتوں سے برتر اور افضل ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، ان تمام صفات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو سرچشمہ اور اپنی رحمت کو سانچہ قرار دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ناموں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی صفات کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کی صفت کے اندر اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، ان تمام صفات میں ہمیں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے۔ اللہ اگر کسی کو رزق دیتا ہے تو اس رزق دینے میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی رزق میں تنگی کرتا ہے تو اس تنگی کرنے میں بھی ایک حکمت اور رحمت ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ کسی کو زندگی دیتا ہے تو زندگی میں بھی رحمت ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے زندگی چھین لیتا ہے تو چھیننے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے جلوے ہمیں نظر آتے ہیں۔ لہٰذا پہلا جو عشرہ ہے، یہ عشرہ رحمت ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں خود کو شامل کرنے کے لیے ہمیں بھرپور انداز سے کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے شعبان کے آخری عشرے میں، یعنی جب شعبان کا مہینہ گزر رہا تھا، تو آخری دنوں میں اللہ کے رسول نے ایک خطبہ دیا تھا جسے خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے رسول نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور ماہ مبارک رمضان کی تیاریوں کے سلسلے میں بندگان الہی کو مخاطب کیا ہے۔ یعنی یہ خطبہ بیسیکلی صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے وہ افراد جو ماہ مبارک رمضان کو درک کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو درک کرنا چاہتے ہیں، ان تمام افراد کے لیے یہ خطبہ شعبانیہ ایک بہترین نسخے کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ لہٰذا میں چند اقتباسات اس خطبہ شعبانیہ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں: ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ،
ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو آپ کے سامنے اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی یہ شعبان کے آخری دنوں میں یہ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو آپ کے سامنے اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ابھی آ رہا ہے، بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، برکت کے ساتھ یہ مہینہ آ رہا ہے، مغفرت کو لیے یہ مہینہ آ رہا ہے، اور رحمت لیے یہ مہینہ آ رہا ہے۔ آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ہوا شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے، جو تمام مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس کے جو دن ہے تمام دنوں سے افضل ہے۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس مہینے کی جو راتیں ہیں تمام مہینوں سے افضل اور برتر ہے۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کے جو لمحات ہیں وہ لمحات تمام دوسرے مہینوں کے جو لمحات ہیں، دوسرے مہینوں میں جو گھڑیاں ہم گزار رہے ہیں ان تمام سے افضل اور برتر ہے۔ آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے میں بندگان الہی کو اہل کرامت میں سے قرار دیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، اس جملے پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری سانسوں کو تسبیح کا درجہ قرار دیتا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اور تمہارا سونا اس مہینے میں عبادت ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور اس مہینے میں تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ہم دوسرے مہینے میں اگر کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اگر وہ شرائط کے ساتھ نہ ہو تو وہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اس مہینے میں اللہ کے رسول نے یہ گارنٹی دی ہے جو بھی عمل اللہ کے لیے ہم انجام دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ آخری بات وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا جو پہلا عشرہ ہے اس عشرے میں ہمیں بہترین دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، بہترین عمل انجام دینے کی ضرورت ہے، بہترین اعمال انجام دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس رحمت کے مستحق ہو جائے جس رحمت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے پہلے عشرے میں بندگان الہی اللہ کے رحمت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔